بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں اسد بخاری، پبلک کورٹ نیوز جہلم سے۔ آج میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں وہ تحصیل پنڈ دادر خان کا سرمایہ اور پاکستان کی پہچان حضرت مولانا پیر محمد انور قریشی ہاشمی صاحب ہیں، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ آج ان سے خصوصی نشست رکھی ہے دو رویا سڑک کی تعمیر کے حوالے سے جو احتجاجی پروگرام شروع ہوا ہے، جس کی یہ سرپرستی فرما رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے آج ہم نے ان کا انٹرویو کرنے کا سوچا ہے، اور تاکہ ناظرین تک یہ بات پہنچائی جا سکے کہ یہ آخر احتجاج کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے سر میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے انتہائی مصروفیات سے میرے لیے ٹائم نکالا۔ دوسرا میں آپ سے یہ سوال سب سے پہلے یہ کرنا چاہوں گا کہ پنڈ دادر خان میں جب 3 سال سے یہ سڑک کی تعمیر ہو رہی ہے اور پچھلے 1.5 سال سے اس کی تعمیر رکی ہوئی ہے، تو آپ کے ذہن میں یہ تصور، یہ خیال کیسے آیا کہ آپ اس کی قیادت فرمائیں کہ جو اس کے لیے احتجاج شروع ہو رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تقریباً یومیہ اس روڈ سے گزرتا ہوں، اور میں نے محسوس کیا کہ یہ صرف میری ایک ذات کا مسئلہ نہیں بلکہ پوری تحصیل کے عوام 3 سالوں سے ایک کرب میں، ایک انتظار میں اور ایک درد میں ہیں۔ ہم کسی آدمی کے بارے میں یہ تو نہیں کہتے کہ انہوں نے کاوش نہیں کی، لیکن ہمارے علاقے کے نمائندگان بھی اپنی اپنی سطح پر کوشش کرتے ہوں گے، لیکن یہ رکا ہوا کام آئے روز ہمارے دکھوں، تکلیفوں، دردوں میں اضافہ کر رہا ہے۔ کتنے بیمار ہیں جو جاں بلب ہوتے ہیں اور دم توڑ دیتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں وقت ایک قیمتی چیز ہے کسی بھی قوم کا، کسی بھی فرد کا، لیکن اس روڈ پر کتنے اہل علم، اہل بصیرت، ڈاکٹر حضرات اور پڑھے لکھے معاشرے کے مفید لوگوں کا وقت ضائع ہوتا ہے۔ اس طرح میں نے محسوس کیا کہ یہ پوری تحصیل کا ایک درد ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ حکمران عوام کے باپ ہوتے ہیں، انہیں اپنی اولاد کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ تو ہم حکمرانوں تک یہ اپنی درد بھری آواز پہنچانا چاہتے ہیں، اور چونکہ الحمدللہ علاقہ بھر کے تمام لوگ مکتبہ فکر یا مسلک سے بالاتر ہو کر علماء کرام کا احترام کرتے ہیں، اس لیے میں نے سوچا کہ ہمارا فرض ہے کہ ہم عوام کے درد کو ایوان اقتدار تک پہنچائیں، اہل اقتدار کے کانوں تک پہنچائیں، اور انہیں اپنی چیخیں اور اپنا درد سنائیں، تاکہ اس بیک ورلڈ علاقے کو مزید بیک ورلڈ نہ بنایا جائے۔ یہ ضلع اپنی اہمیت کے اعتبار سے کوئی کم ضلع نہیں ہے۔ اس کی فوجی خدمات، اس کی تعلیمی خدمات، علمی خدمات وہ قابل رشک ہیں، لیکن اس کے باوجود دن بدن اس علاقے کو نظر انداز کر کے سوتیلی ماں والا جو سلوک اہل اقتدار کر رہے ہیں، خدا را علاقے پر رحم کریں اور اللہ سے ڈریں۔ کل اللہ کی کچہری میں تو انہیں جواب دینا ہی ہوگا، لیکن ہم بھی اپنی درد مندانہ اپیل پہنچانا چاہتے ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ یہ صرف میرا ذاتی مسئلہ نہیں، علاقہ بھر کا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس علاقہ بھر کے مسئلے کی ترجمانی میرے نزدیک ثواب ہے، عبادت ہے، اور جتنے لوگ شامل ہو رہے ہیں وہ انشاءاللہ اس سلسلہ میں ثواب کے مستحق ہوں گے۔ حضرت صاحب، یہ کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ ایک سیاسی اور سماجی تنظیموں کی جو خاموشی ہے یا مجرمانہ غفلت تھی اس حوالے سے، اس نے بھی آپ کو یہ مجبور کیا ہے کہ یہ مذہبی حوالے سے، کیونکہ آپ کا ایک بڑا نام ہے، تو اس لوگوں کو حیران کن ایک تاثر ابھرا ہے کہ کہیں حضرت صاحب کا سیاست میں آنے کا پروگرام تو نہیں ہے، یا کوئی اور اس طرح کی کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جو ایک تاثر شہر میں یا تحصیل بھر میں پیدا ہوا ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ سیاست بھی عبادت ہے۔ جب دین کے تابع ہو تو وہ سیاست بھی عبادت ہوتی ہے۔ میرا پاکستانی سیاست میں آنے کا کوئی پروگرام نہیں، لیکن میں اس عوامی خدمت کو یا عوامی درد کی ترجمانی کو عبادت اور ثواب سمجھ کر رہا ہوں، اور میں شکر گزار ہوں علماء کرام کا، وکلاء کا، صحافیوں کا۔ ہر طبقہ حیات نے بہت زیادہ اپریشیٹ کیا، ہمارے ساتھ محبتوں اور تعاون کا وعدہ کیا، لیکن مزید ابھی عوام جو ہے علاقے کی، اسے جس طرح نکلنا چاہیے تھا وہ نہیں نکلے، انہیں نکلنا چاہیے،
اور ہم کسی کو مورد الزام نہیں ٹھہراتے کہ یہ سیاستدانوں یا سماجی کارکنوں کی کوتاہی ہے، شاید وہ اپنی جگہ پر کاوش کرتے رہے ہوں، لیکن ان سے بھی بارے دیگر عرض ہے کہ وہ بھی اپنی صلاحیتوں کو ہمارے اس احتجاج میں جس انداز میں زوردار بنانے میں تعاون کر سکتے ہیں وہ مزید تعاون فرمائیں۔ آج کل احتجاج پر حکومتی رد عمل بہت سخت آ رہا ہے، کیا آپ کو یہ اندیشہ نہیں ہے کہ اس پہ کریک ڈاؤن ہو سکتا ہے، اس کی لیڈرشپ کو گرفتار کرنے کے لیے انتظامیہ حرکت میں آ سکتی ہے، یا کوئی ایسا ماحول پیدا کر دیا جائے کہ اس احتجاج میں مشکل پیش آئے؟ تو کیا آپ نے اس کو ذہن میں سوچا ہے کہ یہ آئندہ کیا ہو سکتا ہے؟ واضح بات ہے، آدمی جب ایک مقصد لے کر نکلتا ہے تو اس میں چھوٹی موٹی رکاوٹیں ہوتی ہیں، یا یہ سارے اندیشے جو آپ ذکر کر رہے ہیں، لیکن ہمیں امید ہے کہ ہمارے ایوان اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگ، ان کے دلوں میں بھی ایک دل درد مند ہے، وہ اسے علاقے کی جائز آواز اور جائز مطالبہ سمجھتے ہوئے کوئی ایسی صورتحال پیدا نہیں کریں گے جو کہ اس کاوش اور اس تحریک میں کریک ڈاؤن پیدا کرے۔ اور اگر ایسا ہوا تو پھر دیکھیں گے، آدمی جب میدان میں اترتا ہے تو پھر واضح بات ہے جو حالات سامنے آتے ہیں ان کے مطابق آگے منصوبہ بندی بھی اس کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ ہمارا ارادہ ہے کہ عمل علاقہ کی اس آواز کو جہاں تک ہمارے امکان میں ہم پہنچانے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ 15 تاریخ کو بروز جمعہ تحصیل کا سب سے بڑا، آج کی تاریخ کا سب سے بڑا احتجاج ہونے جا رہا ہے، جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا، کہ کندوال سے جلال پور تک روڈ بھی بند ہو جائے گا، فیکٹریوں کی پروڈکشن بھی رکے گی، اور للہ موڑ پر ایک بہت بڑا احتجاجی مظاہرہ بھی ہونے جا رہا ہے۔ تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ 15 تاریخ کا احتجاج حکومت کے ایوان میں کوئی ہلچل بچائے گا؟ جی، اس امید پر ہی ہم کر رہے ہیں۔ تو اس سلسلہ میں سب سے پہلے تو تمام طبقات کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بھرپور ہمارے ساتھ تعاون کا اظہار فرمایا، علماء کرام کا، دیگر تاجر برادری کا علماء کرام نے جمعہ ایک ٹائم پر 1:30 بجے ادا کرنے کا فیصلہ کیا۔ تو ہم تمام علماء، وکلاء، تاجر، صحافی، سب برادریوں کے شکر گزار ہیں کہ الحمدللہ وہ ہماری آواز پر بھرپور انداز میں لبیک کہہ رہے ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ ہماری یہ آواز اتنی بلند آہنگ ہو کر ایوان اقتدار سے ٹکرائے گی کہ انہیں ضرور اپنی عوام اور مظلوم عوام پر امید ہے کہ انہیں رحم آئے گا، اور مایوسی کفر ہے۔ ہم امیدوار ہیں کہ ہمارے اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے دلوں میں بھی رحم دلی ہے، وہ ضرور انشاءاللہ اس کا امید ہے توجہ کریں گے۔ اگر ہم یہ فرض کرتے ہیں کہ 15 تاریخ کا جو احتجاج ہے وہ بھی غیر مؤثر رہتا ہے، تو اس کے آگے کے لیے آپ کا کیا لائحہ عمل ہوگا؟ آگے اولاً تو ہم سارے معاملات باہمی مشاورت سے کر رہے ہیں، تو پھر انشاءاللہ اس سلسلہ میں آپ صحافی برادری یا دیگر جو لوگ ان امور سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، بلکہ میں تو کہوں گا کہ ہم ہمارے وہ امیدوار جو آئندہ نشستوں پر امیدوار ہیں انہیں بھی چاہیے کہ وہ مثبت انداز میں آگے بڑھیں اور اپنی آراء، اپنی قوت ہمارے ساتھ شامل کریں۔ اللہ بہتر جانتا ہے، میرے پیش نظر نیک نامی کمانا یا ناموری حاصل کرنے کا کوئی ذرہ برابر بالکل تصور تک نہیں۔ میرا اللہ جانتا ہے کہ صرف عوام کی بھلائی کی آواز بلند کرنے کے لیے، عوام کی خیر خواہی کے لیے، اور ہم سب کی خیر خواہی ہے، اگر یہ روڈ مکمل ہو جاتی ہے تو انشاءاللہ ہمارا علاقہ جو ہے ہر اعتبار سے، تجارتی اعتبار سے اور سفری سہولیات کے اعتبار سے اور کئی اعتبار سے انشاءاللہ بہت ڈیولپ ہوگا، ترقی کرے گا۔ تو میں تو چاہوں گا کہ ہر طبقہ کو اب اس میں شامل ہونا چاہیے، اور ناموری کی یا شہرت کی کوئی بھی خواہش پیچھے چھوڑ کر صرف علاقے بھر کی فلاح، بہبود اور ترقی کے لیے میدان میں اترنا چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ 15 تاریخ کا معرکہ جو ہے یہ ایک عبادت ہے، ثواب ہے۔ میں علاقے بھر کے عوام سے گزارش کروں گا کہ ہماری امیدوں کے مطابق ابھی عوام نہیں نکلی، اگر آپ نہیں نکلیں گے، بچہ بھی روئے نہ تو ماں دودھ نہیں دیتی، اگر اہل علاقہ نہیں نکلیں گے تو پھر شاید یہ اور ہمیں انتظار کرنا پڑے۔ تو ہماری امید ہے کہ انشاءاللہ ارباب اقتدار رحم کریں گے، اور انشاءاللہ جو آگے کا شیڈول ہوگا وہ اپنے تمام تنظیمات کے مشورہ کے بعد ہوگا۔ تو واضح بات ہے انشاءاللہ آگے بھی ہم چلیں گے۔
کیا موٹر وے بند کرنے کا بھی آپشن آ سکتا ہے اس احتجاج میں آئندہ؟ انسانی زندگی میں سارے امکانات ہی ہوتے ہیں، تو دیکھیں انشاءاللہ ہم جو بھی کریں گے وہ علاقے کی بہتری اور ملک کے مفاد کے لیے ہی کریں گے انشاءاللہ۔ میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے صرف ٹائم بھی دیا اور ایک میسیج بھی دیا۔ ناظرین، یہ جو پروگرام ہے احتجاج کا، اس کو کامیاب کرنا پوری تحصیل کی ذمہ داری ہے، کیونکہ اس وقت ہمارے مذہبی قائدین نے وہ فریضہ سر انجام دیا ہے جو ہمارے سیاسی قائدین کو دینا چاہیے تھا، اور اس وقت مذہبی قائدین فرنٹ فٹ پر تحصیل پنڈ دادن خان کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور اس جنگ کو حضرت پیر انور قریشی ہاشمی صاحب کی قیادت میں آپ سب کو اکٹھا ہو کر یہاں پر چلنا ہوگا، تاکہ یہ تمام کامیابی کا صحرا نہ صرف آپ کے سر سجے اور بلکہ ہمارے مذہبی قائدین جو ہیں وہ بھی سرخرو ہوں۔ بالکل، میں بھی اس موقع پر بطور خاص تحصیل بھر کے علماء کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ایکچولی یہ علماء تمام کی سرپرستی ہے، میں نے تو ایک آواز اٹھائی، میرا نام استعمال ہو رہا ہے، ورنہ سارے ہمارے علماء جو ہیں یہ ان کی قیادت ہے، سیادت ہے، اللہ انہیں سلامت رکھے اور اپنے علاقے کی اس انتہائی مجبوری والی آواز کو بلند آہنگ کرنے کی مل کر ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ سر، بس۔ اللہ